اور خبر ہے کہ آسٹریلیا میں جاری خالصتان ریفرنڈم پر بھارتی ہیکرز نے سائبر حملہ کر دیا۔ ووٹنگ کے عمل میں بھارتی ہیکرز کے حملوں کے سبب 3 مرتبہ خلل پڑا۔ سائبر حملوں کے باوجود ہزاروں سکھوں نے ووٹنگ سینٹرز میں ووٹ کاسٹ کیا اور ریفرنڈم کو کامیاب کروایا۔ مزید تفصیلات حاصل کریں گے۔ ڈان نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف افتخار شہرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افتخار شہرازی، بتائے گا بھارتی ہیکرز نے سائبر حملہ جو کیا ہے اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جی، ایسے میں کہ جب بھارت اپنی سفارتی کوشش میں ناکام ہوا، کیونکہ آسٹریلوی حکومت سے کہا گیا تھا کہ اس ریفرنڈم کے انعقاد کو روکا جائے، تو اس کے بعد پھر ایک سائبر حملہ کیا گیا اور جو ریفرنڈم کے لیے نظام تھا الیکٹرانک، اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں بھی بھارت بری طرح ناکام ہوا، اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی اور بالآخر اس ریفرنڈم کا انعقاد ہوا جس میں ہزاروں ایک طرح سے سکھوں نے اس میں شرکت کی اور بنیادی طور پہ یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ اور اس بنیادی جو مقصد ہے اس ریفرنڈم کا، یہ اب یو این سے اور دیگر جو عالمی اداروں کے ذریعے بھارت پہ دباؤ ڈالنا ہے تاکہ جو آزاد خالصتان ریاست اس کے قیام کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ تو ایک کوشش ضرور ہوئی ہے بھارت کی جانب سے، لیکن ناکامی ہوئی ہے اور اس ریفرنڈم کے دوسرے مرحلے کا بھی کامیابی سے انعقاد ہوا ہے۔ جی ٹھیک، تو سائبر حملوں کے باوجود ہزاروں سکھوں نے ریفرنڈم کو کامیاب کروایا۔ اسی پر گفتگو کر رہے تھے ڈان نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف افتخار شہرازی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جنیوا میں سکھ کمیونٹی نے اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ بھارت میں اقلیتوں پر مظالم اور مودی حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ احتجاج میں شامل مقررین نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری بھارت میں سکھوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کا نوٹس لے، سکھوں کے مارائن قتل، جبری گمشدگی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے بھارت پر دباؤ ڈالا جائے۔